السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ذی الحجہ صرف 5 منٹ کا ہم درس بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر۔ شیخ عبدالقادر جیلانی، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ایران کے شہر گیلان میں 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ جب 18 سال کے ہوئے تو علم دین کا مرکز بغداد علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ دنیا ان کے علم و فضل اور تقوی اور صلاح کی قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر دی تھی۔ کوئی مجلس ایسی نہ تھی جس میں یہودی یا عیسائی اسلام قبول نہ کرتے ہوں، بہت سے لوگ فسق و فجور سے توبہ نہ کرتے ہوں، چنانچہ ان کے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے توبہ کی۔ 5000 سے زیادہ عیسائی اور یہودی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی بڑے کمال و کرامات والے تھے۔ ان کے زمانے میں لوگ دنیا کی طرف ایسے متوجہ ہو گئے جیسے انہیں آخرت کی طرف جانا ہی نہیں۔ چنانچہ ان کے وعظ و نصیحت کی وجہ سے لوگوں نے آخرت کی تیاری کا رخ کیا اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اطاعت پیدا ہوئی۔ آپ کے وعظ و نصیحت میں وہ اثر تھا کہ مجمع پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ تصوف و سلوک میں مشہور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ 561 ہجری میں 90 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک پیالہ آیا جس میں کھانا تھا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کھلایا۔ ایک جماعت کھانا کھا کر فارغ ہوتی تو پھر دوسری جماعت بیٹھتی۔ یہ سلسلہ صبح سے ظہر تک چلتا رہا۔ ایک آدمی نے حضرت سمرہ سے پوچھا، کیا کھانا بڑھتا تھا؟ تو حضرت سمرہ نے فرمایا، اس میں کیا تعجب کی بات ہے، کھانا آسمان سے اترتا تھا۔ اور ایک فرض کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر طاقت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یعنی اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال بھی ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں۔ اور ایک سنت کے بارے میں اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا تو فرمایا، تم نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اس کے ساتھ جو بھی دعا سوال کیا جاتا ہے وہ پورا کی جاتی ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ فرمایا، ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سچی گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں میں اس کو خوب جانتا ہے۔ دنیا چاہنے والوں کا انجام اور آخرت کے بارے میں بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 قبروں کے درمیان سے آپ گزرے اور آپ نے فرمایا، ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور انسانوں کو اپنے گناہوں کی سزا قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دنیا چاہنے والوں کا انجام، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ایسے لوگ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ اور طب نبوی سے علاج کی کلونجی ہے ہر بیماری کا علاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے استعمال سے افخارہ، پیٹ پھولنا ختم ہو جاتا ہے۔ بلغمی بخار کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانے کی پتھری کو گلا کر نکال دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں، چلنے والوں کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کریں، اور کم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 3 سیکنڈ میں پورا ہوا۔